الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شامل محترم تبرکاً قرآن مجید کے ارشاد کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کوئی راستہ ہے جس پہ چلنے والا ہدایت یافتہ کہا جا سکے، جو اللہ کی بخششوں اور اس کے رحم کا حقدار ہو سکے اور جس کی نجات بخیر ہو سکے، تو وہ دین، اس راستے کا نام اسلام. نام تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کا نام اسلام. لیکن اسلام کے دنیا میں آنے کے 1400 سال کے بعد آج ہمارے لیے یہ اہم سوال ہے کہ وہ اسلام ہے کون سا. بظاہر یہ کوئی الجھن، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں کہ آج جس عہد میں ہم سانس لے رہے ہیں یہاں بے گناہوں کا خون بہانے والے اس خون بہانے کو اسلام کہتے ہیں. جن مظلوموں کا لہو بہہ رہا ہے وہ اپنی ان قربانیوں کو اسلام کہتے ہیں. کوئی مسلح پہ کھڑا ہوا اپنے آپ کو مصروف عبادت رکھ کر سمجھتا ہے کہ میں اسلام کا صحیح علمبردار ہوں. کوئی اپنا کھانے پینے کا سامان باندھ کر ایک بستر بغل میں دبا کر گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دوں، یہ اسلام ہے. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس دنیا میں سلطنتوں کی وسعتوں کی فکر کر رہے ہیں، اقتدار کی قوت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے خیال میں اسلام تو در حقیقت حکومت کرنے کا نام ہے، سلطنت کا نظام چلانے کا نام ہے. تو اتنی بہت سی تعبیرات میں یہ کیسے فیصلہ ہو کہ وہ دین کون سا ہے جسے اللہ اسلام کہہ رہا ہے. کوئی مشکل بحث نہیں، کوئی تفصیلی، کوئی ایسی دشوار گفتگو نہیں کہ جو کسی کے لیے باعث گرانی ہو سمجھنے کے حوالے سے بھی، اور نہ کوئی دل آزاری کا پہلو کہ کسی کو شکوہ اور شکایت ہو. آئیے کوئی تاریخ کے واقعات اور حقائق گوش گزار کروں اور اس کے بعد اس کی روشنی میں یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے. اسلام کیا ہے، دین کیا ہے. علماء سے پوچھئے گا، بڑا تفصیلی جواب دیں گے اور یقیناً صحیح جواب انہی کا ہوگا. تمام اجزاء کو وہی احاطہ کر سکیں گے. فلسفی سے پوچھئے گا تو وہ ایسے دشوار مفاہیم بیان کرے گا کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوں گے. شاعر ادیب سے پوچھئے گا تو شاعرانہ لب و لہجے میں اسلام کی تعریف کرے گا. ایسے موقع پر میں ایک آسان سوال سامنے رکھتا ہوں اور پھر دیکھیے کہ یہ اسلام ہے کہ نہیں. صرف جو کچھ عرض کرتا جاؤں اس پہ غور بھی کرتے جائیے اور اس پہ فیصلہ بھی کرتے جائیے کہ یہ بات قابل قبول ہے یا نہیں، عقل انسانی سے قریب ہے یا نہیں. پھر نتیجہ جو بھی نکلے اسے بھی ہمیں قبول کرنا ہوگا. میرے نزدیک اسلام کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں. اسلام نام ہے ہر اس بات کا جو زبان رسالت سے ہم تک پہنچی. اسلام نام ہے ہر اس عمل کا
جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، اور اس کے بعد اپنے حیات ظاہری کے زمانے میں جو کہتے رہے وہ اسلام تھا، جو کرتے رہے اسلام تھا، اور جب دنیا کی نگاہوں سے پردہ فرما گئے تو اس وقت جس کو اسلام کہہ کر، جس کو ہدایت کا ذریعہ کہہ کر، جس کو ہماری رہنمائی کا سامان قرار دے کر آپ نے دنیا میں چھوڑا، وہ اسلام ہے۔ مختصر ترین تعریف یہ ہوئی کہ اسلام نام ہے رسول کے کہے ہوئے کا، رسول کے کیے ہوئے کا، اور رسول کے ہماری ہدایت کے لیے چھوڑے ہوئے کا۔ جو ترکہ بھی آپ نے چھوڑا یہ کہہ کے کہ یہ تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، تو وہ سب اسلام ہے۔ ذرا آگے تشریف لے آئیے، پیچھے لوگ آ رہے ہیں، زحمت ہو رہی ہے۔ اب اسلام وہ تھا جو حضور نے فرمایا، حضور نے کیا، حضور نے چھوڑا۔ اس کے علاوہ کوئی اور اسلام کا تصور آپ کے ذہنوں میں ہے؟ شاید خیال آئے کہ نہ خدا کا نام لیا، نہ قرآن کا نام لیا، اور جس ممبر پہ بیٹھا ہوں اس ممبر پہ بیٹھنے کے حوالے سے نہ اہل بیت کا نام لیا، تو پھر یہ اسلام کا کیا تذکرہ ہوا؟ یہ تو ادھورا اسلام ہوا۔ بزرگان محترم، میں نے خدا کا نام نہیں لیا، میں نے قرآن کا نام نہیں لیا، میں نے اہل بیت کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ جو کچھ میں عرض کر چکا ہوں اس میں یہ تمام اجزاء شامل۔ خدا نے تو آ کے نہیں کہا تھا کہ مجھے ایک مانو یا مجھے مانو، نہ ماننے کے لیے کہا، نہ اپنی توحید کا نعرہ بلند کیا۔ یہ تو اس کا یہی حبیب تھا کہ یہ کہتا گیا اللہ ایک ہے، ہم مانتے گئے۔ اس کے وجود کا بھی ذکر اس نے کیا، اس کے وجود کی وحدانیت کا بھی ذکر اس نے کیا، تو چنانچہ اس نے کہا ہم نے مان لیا۔ ہمارے نزدیک خدا ہے تو رسول کے کہنے سے ہے، ورنہ ہمارا تو کوئی ذاتی مشاہدہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ سکیں۔ رہ گیا قرآن، تو قرآن اور کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ بات کہ جس کو رسول نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اور ساتھ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اس کی دیانت ہے کہ کچھ کہے اور کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ اور کہے اور یہ کہے کہ یہ میرا کلام ہے، ورنہ چاہتا تو اپنے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو خدا کا کلام کہہ دیتا۔ ظاہر ہے کہ اسے اس کی حیثیت تو یہی تھی نا کہ جو دل چاہے کہہ دے، لیکن اس نے خود بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ تو جو اللہ کا کلام تھا اس کو ہم نے قرآن کہا، تو قرآن بھی قول رسول ہے۔ پہلے رسول کی سچائی پہ ایمان ہوگا، اس کے قول کو ہم سچ سمجھیں گے، تب قرآن کو قرآن مانیں گے۔ اگر رسول کا قول سچا نہیں ہے تو پھر قرآن قرآن نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی کتاب بنتا ہی تب ہے جب پہلے قول رسول سنے بھی اور اس کو سچ مانے بھی۔ تو چنانچہ قرآن بھی قول رسول۔ رہ گئے اہل بیت، تو ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم تو اس چیز کو مانتے ہیں جسے اللہ کے رسول نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے بعد چھوڑا۔ اس نے کہا کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کتاب بھی اسلام ہے، اہل بیت بھی اسلام ہے۔ سارا اسلام صرف ان تین لفظوں میں ہے، جو کچھ رسول نے کہا، جو کچھ رسول نے کیا، جو کچھ رسول نے چھوڑا، بس یہ مکمل اسلام ہے۔ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ اسلام ہمیں راویوں کی روایت کے ذریعے سے پہنچا، محدثین کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجے میں حضور کے کہے ہوئے اقوال جمع ہوئے، مورخین نے حضور کی سیرت لکھی جس میں بتایا کہ حضور نے کب کس وقت کیا کام کیا، ان کی سوانح حیات لکھی، اس طرح میں پتہ چلا کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ حدیث کی کتابوں نے ہمیں بتایا کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بعد تمہاری رہنمائی کے لیے کیا انتظام کر کے جا رہا ہوں۔ پھر ہمیں پتہ چلا ان آثار سے کہ جہاں پر اسلام نے آنکھیں کھولی، پروان چڑھا، ان آثار کو دیکھ کے ہم نے اسلام کو پہچانا۔ مکے اور مدینے کا شہر تھا، نجف اور کربلا کی آبادیاں تھیں، سامرا اور قازمین کے مقامات تھے۔ یہ وہ تمام مقامات ہیں جہاں اسلام
پروان چڑھتا رہا، مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ یہاں کے آثار ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے دین کی حیثیت سے آیا تھا۔ یہی ذرائع تھے نا کہ جن سے ہم اسلام سے آگاہ ہوئے۔ اچھا جناب والا، اسلام جن راستوں سے چل کے آیا، جن آثار کے ذریعے سے چل کے آیا، عجیب اتفاق ہے کہ جیسے جیسے اسلام چلنے لگا اس کے ساتھ ایک اور شریک سفر ہو گیا، ایک اور اس کا ہمراہی ہو گیا۔ یہ ہمراہی کیا تھا؟ اب آسان لفظوں میں کہوں تو یہ تاریخ تھی۔ ایک چیز وہ تھی جو رسول کی ذات سے وابستہ تھی، اسے ہم نے سنت کہا، اسے ہم نے حدیث کہا، اسے ہم نے حضور کے ارشادات کہا، نبی کا فرمان کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور تھی، کیونکہ بعد رسول اتفاق سے مسلمان قوم ایسی تھی کہ دوسرے انبیاء گئے تو اپنے پیچھے ننگی بھوکی قوم چھوڑ کے گئے کہ جو مدتیں زمانے کا ٹھوکر کھاتی رہی، پھر کہیں جا کے انہوں نے ترقی بعد میں کر لی تو اور بات ہے۔ انبیاء کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ گئے تھے تو ان کے 12-14 کل حواری، 12 عدد کل حواری تھے، وہ بھی بیچارے رومن بادشاہوں اور یہودیوں کے نگاہوں سے بچتے ہوئے اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے، چھپتے پھر رہے تھے، کفر کا اقرار کر رہے تھے تاکہ کہیں ان کے اوپر بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھی ہونے کا جرم ثابت نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ گئے تو اپنی پوری قوم کو صحرائے سینا میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کے گئے۔ نیل سے جب باہر نکلے تھے تو چونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آگے بڑھ کر لڑنے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ نے کہا تم بھٹکتے رہو گے۔ اس طرح بھٹکتے رہے کہ بھوک پیاس کو، یعنی 2 وقت کی روٹی کو ترس گئے۔ اللہ کو پھر رحم آیا اور ایک خصوصی انتظام کیا کہ اس صحرا میں ان کے لیے من و سلوا کا بندوبست کیا گیا، تب جا کے ان کا پیٹ بھرتا تھا، ورنہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس طرح حضرت موسیٰ چھوڑ کے گئے۔ انبیاء اپنی قوموں کو زمانے میں اس کیفیت میں چھوڑ کے گئے کہ وہ کمزور لوگوں کی جماعت، مستضعفین کی جماعت، ایسے لوگوں کی جماعت کہ جن کو کہیں پناہ نہ ملے۔ لیکن جب آخری نئے پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک عظیم الشان سلطنت وجود میں آ چکی تھی۔ مسلمان جو کل دوسروں کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ فخر سے دوسرے حکومتوں کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں تھے۔ 2 بڑی ریاستیں، 2 بڑی سلطنتیں، رومن امپائر اور ایرانین امپائر، قیصر اور کسرا، ان دونوں کے درمیان یہ سرزمین عرب ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی مضبوط حکومت بنے، چنانچہ صدیوں سے یہاں کوئی مرکزی حکومت کا تصور نہیں تھا۔ اسلام نے پہلی مرتبہ عربوں کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ قیصر و کسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں۔ ایک عظیم الشان سلطنت قائم ہو گئی جہاں مال و دولت کی نسبتاً فراوانی بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، عدل و انصاف بھی تھا۔ حضور نے ایک مثالی معاشرہ پیدا کر دیا جو جس کے اوپر مسلمانوں ہی کا اقتدار تھا۔ اب یہ جو مسند اقتدار پہ لوگ بیٹھے، جو تخت پہ بیٹھے، انہوں نے بھی اپنی طرف سے کچھ فرامین جاری کیے، کچھ اعمال کیے، جاتے تھے تو کچھ چھوڑ کے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ ترکہ، کچھ نہ کچھ اساتذہ چھوڑ کے جاتے تھے۔ اب یہ جو کچھ یہ چھوڑ کے جاتے تھے یہ ہماری زبان میں تاریخ کہلایا۔ دین نام تھا خدا کے رسول کے کہے ہوئے کا، کیے ہوئے کا، چھوڑے ہوئے کا۔ اور تاریخ کس کا نام تھا؟ تاریخ کس کا نام تھا؟ تاریخ کے ویسے معنی تو یہ ہے کہ ماضی کے انسانوں کی، انسان کا جتنا ماضی ہے وہی اس کی تاریخ ہے۔ یہ جو پورے نوع انسانی ہے اس کا ماضی تاریخ کہلاتا ہے۔ لیکن اب گزرے ہوئے ہر فرد کے حالات کو کون جمع کرے، ان کے قواعد کو کون اکٹھا کرے؟ چنانچہ ہم نے یہ کیا کہ بڑی بڑی حکومتوں میں، بڑی بڑی قوموں میں ایک فرد ہوتا ہے جو ان کو حکومت کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم افراد کے حالات جمع کریں، قوم کے ایک رکن کے حالات جمع کریں، ہم اسے ایک بادشاہ کو مرکزی کردار سمجھتے ہوئے اس کے حالات جمع کر لیتے ہیں۔ کب پیدا ہوا، کیسے پلا بڑھا، کن حالات سے گزرا، کیسے حکومت کی، اس نے اصلاحات کیا کی، اس کی نالائقیاں کیا کیا تھیں، بس یہ سارا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے تاریخ کہہ دیا۔ پوری انسانیت کے بجائے ہم نے حکمرانوں کے حالات کو جمع کر کے اس کا نام تاریخ رکھ دیا۔ تو اب دین کی شناخت تو ہم نے بتائی تھی کہ یہ ہے کہ جو رسول نے کہا، جو رسول نے کیا، جو رسول نے دنیا میں بطور دین کے چھوڑا، وہ سب کچھ دین ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور دین نہیں ہے۔
یہ بات بھی ذہن میں واضح ہو جائے. اگر کسی کے خیال میں کوئی اور دین کا تصور ہے، میں نے عرض کر دیا کہ قرآن 20 میں آتا ہے، اللہ کے سارے فرامین اسی میں آتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو بعد میں ہماری ہدایت کے لیے رہنماؤں کا ایک سلسلہ چھوڑا ہے وہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں. انہی 3 جملوں کے اندر رسول کا کہا ہوا، رسول کا کیا ہوا، رسول کا چھوڑا ہوا. اس لیے سارا اسلام بس یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور اسلام نہیں. کسی اور کا کہا ہوا اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. کسی اور کا کیا ہوا اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. کسی اور کا یہ کہہ دینا کہ میں یہ تمہاری ہدایت کے لیے بندوبست کر رہا ہوں، یہ بندوبست اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو کچھ رسول نے کہا ہے، جو اللہ کی پاک نبی نے کیا ہے، جو انہوں نے چھوڑا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اس کے علاوہ اسلام کچھ اور نہیں ہے. اچھا، اب دوسری طرف یہ تاریخ کیا تھی جس کو ہم تاریخ کہتے ہیں؟ یہ کیا تھی؟ تاریخ نام تھا ان تمام باتوں کا جو ارباب اقتدار نے کہی تھیں، جو بادشاہ نے، تخت پہ بیٹھنے والے نے، چاہے اس کو خلیفہ کہیے، سلطان کہیے، ملک کہیے، بادشاہ کہیے، صدر کہیے، جو بھی سربراہ ہے وہ مملکت بنا، جو اپنی سیاسی قوت کو منوانے میں کامیاب ہو گیا اور مسند اقتدار پہ بیٹھ گیا. اب اس نے جو کہا وہ تاریخ، جو کیا، یہ ملک فتح کیا، اس ملک پہ چڑھائی کی، یہ اصلاحات کی، یہ قوانین بنائے، یہ سب کیا ہوا ہے نا، یہی سب تاریخ. بادشاہ کا کہا ہوا تاریخ، بادشاہ کا کیا ہوا تاریخ. اور آج لاہور میں گئے، ایک شاہی قلعہ نظر آیا، بھائی یہ کس نے بنایا تھا؟ معلوم ہوا مغلوں نے تعمیر کی تھی. ایک مسجد نظر آئی، یہ کس نے بنائی تھی؟ یہ فلاں بادشاہ نے بنائی تھی. اب وہ جو جتنے آثار ہیں وہ آثار تاریخ. تاریخ میں بادشاہ کے چھوڑے ہوئے آثار تاریخ، بادشاہ کی کہی ہوئی بات تاریخ، بادشاہ کا کیا ہوا عمل تاریخ. اب بظاہر دین تھا نبی کا کہا اور کیا ہوا اور چھوڑا ہوا، تاریخ تھا بادشاہ کا کہا ہوا، کیا ہوا، چھوڑا ہوا. یہ بات ہم پہلے طے کر چکے کہ نبی کے علاوہ اگر کسی نے کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے، کچھ چھوڑا ہے، اس کو تاریخ کہیے، جغرافیہ کہیے، کوئی اور نام دیجئے، دین نہیں کہہ سکتے. کہ وہ دین نہیں ہے. دین صرف اور صرف وہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب نے کہا، کیا اور ہمارے لیے ہماری ہدایت کے واسطے چھوڑا. اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہے. تو اب یہ جتنی تاریخ ہے یہ قطعاً دین نہیں ہے. لیکن اب کیا کیجئے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ دونوں کے ہم تک پہنچنے کے وسیلے ایک تھے. جن لوگوں نے ہم تک حضور کی حدیثیں پہنچائیں وہی لوگ اپنے اپنے دور کے بادشاہوں کی تاریخ بھی لکھ رہے تھے. امام بخاری نے اگر صحیح بخاری لکھی تو انہوں نے تاریخ صغیر کے نام سے ایک تاریخ بھی لکھی جس میں خلیفاؤں کا، بادشاہوں کا تذکرہ ہے، کون کس کس دور میں کیسے حکومت کرتا رہا ہے. طبری بڑا مشہور مصنف ہے جس کی تاریخ طبری بہت مستند سمجھی جاتی ہے. وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فقیہ بھی تھا، اس نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے. تو مفسر قرآن بھی وہی ہے، اس قرآن کا مفسر جسے رسول چھوڑ کے گئے ہماری ہدایت کے لیے. گویا دین کی تفسیر بھی وہی کر رہا ہے اور تاریخ بھی وہی لکھ رہا ہے. آپ جتنے ماضی کے بڑے بڑے لوگ اٹھائیں گے ان سب کے متعلق معلوم ہوگا کہ تاریخی واقعات بھی وہی لکھتے رہے اور حضور کے کہے ہوئے کو، حضور کے کیے ہوئے کو بھی وہی جمع کرتے رہے. تو اب گویا ایک ہی فرد ہے جس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. جن افراد سے ہم تک دین پہنچا انہی افراد کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے سے ہم تک تاریخ پہنچی. پھر اس کے بعد صورت احوال یہ تھی کہ جن مقامات کو، جن جگہوں کو ہم نے دین کے آثار سمجھے، ارے اگر مکہ دین کا آثار ہے، مدینہ دین کا آثار ہے، تو تاریخ اسلام، مسلمانوں کی تاریخ بھی تو انہی شہروں میں جنم لیتی رہی، اسی مکہ مدینے سے وابستہ ہے، اسی کوفہ و بغداد سے تاریخ وابستہ ہے. تو اب جہاں دین مختلف اپنے دوار گزارتا رہا وہیں پہ تاریخ بھی اپنی کربٹیں لیتی رہی. تو چنانچہ اب اگر آثار کو دیکھا تو وہ تاریخی آثار بھی ہیں اور دین کے آثار بھی ہیں. پہنچانے کے ذرائع بھی تقریباً وہی.
پہنچانے کے ذریعہ کیا کیا تھے؟ کچھ لوگوں نے تحریر کے ذریعے سے پہنچایا، کچھ نے سینہ بسینہ روایتوں کے ذریعے سے پہنچایا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ حدیث فلاں راوی نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے حضور سے سنا، تاریخ میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ یہی راوی ہیں جو بتاتے ہیں کہ کون سا واقعہ کس طرح ہوا تھا، کون سی جنگ کے واقعات کیسے ہوئے تھے، اور انہی کے کہے ہوئے پہ ہم نے اعتبار کر کے ان کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا۔ چنانچہ جن ذرائع سے دین آیا انہی ذرائع سے تاریخ آئی۔ 1400 سال میں یہ ایک ہی ذریعے سے دونوں سفر کرتے رہے۔ ایک صرف دین تھا، ایک دین تھا اور مکمل دین تھا کہ اس کے اندر کسی اور کے شامل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا خالصتاً غیر دین تھا، تاریخ خالصتاً دین تھی، دین اسلام خالصتاً رسول کا کہا کیا ہوا چھوڑا ہوا وہ دین تھا، اور بادشاہوں کا کہا ہوا کیا ہوا یہ سارے کا سارا تاریخ تھا۔ جو تاریخ تھی وہ دین نہیں تھی جی، اور جو دین تھا اس کو تاریخ بھی نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا کریں کہ ان کی ظاہری صورتیں ایک جیسی، ایک ہی جگہ پروان چڑھے، ایک ہی ذریعے سے 1400 سال کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں سے، ان دونوں کی ہمیں ضرورت تھی، ہماری زندگی ان دونوں کے بغیر گزر نہیں سکتی تھی، لیکن ان دونوں کا کردار الگ الگ تھا۔ ہماری زندگی میں کردار الگ الگ تھا۔ دین ہماری ہدایت کا ذریعہ تھا، دین ہمیں اس لیے چاہیے تھا کہ یہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تاریخ ہمیں اس لیے چاہیے تھی کہ یہ عبرت کا سامان ہے، یہ بتاتا ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ کس نے کہاں کیا غلطی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے بعد آنے والی قوم نے کیا کیا نقصانات اٹھائے، ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن راستوں کو اختیار کرنا چاہیے، یہ تاریخ کے ذریعے سے ہوتا۔ تو تاریخ عبرت کا ذریعہ تھا، اس لیے ہماری ضرورت، دین ہدایت کا ذریعہ تھا، اس لیے ہماری ضرورت۔ دونوں کی ہمیں ضرورت تھی، دونوں ایک ہی راستے سے چل کے آ رہے تھے، ایک ہی افراد تھے جو دونوں کو لا رہے تھے۔ یوں سمجھیے کہ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ہمارے دو معزز مہمان جن دونوں کو ہمیں اپنے یہاں ٹھہرانا ہے، جگہ الگ الگ ہوگی، مقام الگ الگ ہوگا، گھر کے اندر ان کی حیثیت کے مطابق جگہ الگ الگ ہوگی ٹھہرانے کی، لیکن ان دونوں کو الگ الگ، ان دونوں کو ان کا استقبال بھی کرنا ہے، اپنے گھر لانا بھی ہے، لا کے ٹھہرانا بھی ہے۔ ہم گئے ریلوے اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ، جہاں پہ بھی مہمان آ رہے تھے، اب ذرا غور فرما لیجئے کہ پہلے سے دیکھا نہیں، پہچانتے نہیں، تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ہم دین کو تاریخ سمجھ لیں اور تاریخ کو دین سمجھ لیں۔ لے کے دونوں مہمانوں کو گھر میں جانا ہے، دونوں کو ٹھہرانا ہے، لیکن اگر غلط سمجھا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر صحیح سمجھا تو دین ہدایت دے گا، تاریخ عبرت دے گی۔ اگر صحیح نہیں سمجھا، پہچاننے میں غلطی ہو گئی، تو دین سے عبرت پکڑتے رہیں گے اور تاریخ سے ہدایت لیتے رہیں گے۔ اچھا، 1400 سال کے سفر کے بعد مسافر آ رہے تھے، دونوں ہمارے معزز اور محترم مہمان تھے، تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو نام جانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ان کی پہچان کیا ہے، شناخت کیا ہے، دھوکہ نہ ہو جائے۔ لینا دونوں کو ہے، لانا دونوں کو ہے، ٹھہرانا دونوں کو ہے، ضرورت دونوں کی ہے، لیکن اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی حیثیت پر۔ جی، تو اب وہاں پر پہچاننا ضروری تھا، تو کم از کم کچھ تو پہچان ہمارے ذہنوں میں ہوتی، کوئی تو پہچان ہوتی۔ تو جناب والا موٹی موٹی ایک دو پہچان عرض کر دوں۔ دیکھیے، دین کیا ہے؟ جو کچھ رسول نے کہا، جو کچھ رسول نے کیا، جو رسول نے چھوڑا۔ تاریخ کیا ہے؟ جو کچھ حکمران نے کہا، جو حکمران نے کیا، جو کچھ حکمران نے چھوڑا، یہی ہے نا۔ لیکن باوجود اس کے کہ ایک نبی کا کہا اور کیا ہوا ہے، ایک حکمران کا کہا ہوا اور کیا ہوا ہے، لیکن واضح فرق ہے۔ ایک کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کرتا، وہ کر رہا ہے۔ اگر میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نہیں چھوڑ کے جا رہا، اس نے کہا ہے یہ چھوڑ کے جاؤ۔ جی، جو کچھ ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے
لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا تھا یوں کرو اس لیے کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے فرمان کے مطابق کر رہا ہوں، اس کے کہنے پہ کر رہا ہوں، دوسری طرف خود اللہ اس کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہا ہے دیکھو یہ کلام نہیں کرتا، ہم کلام کرتے ہیں، یہ کنکریاں نہیں پھینکتا بلکہ اس کی کنکریاں بھی ہم نے پھینکی ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے ہو، یہ ہمارا ہاتھ ہے اس پہ بیعت کر رہے ہو۔ ارے یہ تو گمان بھی نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی جب تک ہماری منشا نہ ہو۔ یہاں جو کچھ ہے اس کا کرنے والا اللہ۔ کبھی رسول یہ نہیں کہتا ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ فرمان ہے، یہ قانون میں بنا رہا ہوں، یہ ضابطہ میرا ہے، نہیں، جو کچھ ہے خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کسی نے کبھی پوچھ بھی لیا کہ یا رسول اللہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپنی طرف سے خدا کی طرف سے ہے، تو رسول نے فوراً سختی سے جواب دیا کہ اس سے پہلے میں نے کون سی بات اپنی طرف سے کی تھی؟ یہاں میں نہیں ہے، نبی کے یہاں دین میں میں کا کوئی گزر نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ہے، وہ اللہ، وہ ہم کہے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ فرمان جاری کیا، یہ اس کو زیبا ہے۔ بندے کو یہ اختیار نہیں دیا اس نے، چنانچہ اس کا نمائندہ کبھی بھی کسی فرمان کو اپنی ذات سے نسبت نہیں دے رہا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ دوسری طرف جب آپ بادشاہت کی حدود میں آئے تو یہاں بادشاہ چاہے کوئی فرمان مشورہ کر کے جاری کرے، چاہے کسی کی سفارش کے اوپر جاری کرے، کسی اور کے دباؤ کے تحت جاری کرے، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ فرمان اس کے کہنے پہ جاری ہو رہا ہے۔ وہ حاکم نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ یہ حکم میرا ہے۔ غور فرمائیے، ارے آپ لوگ تو اس شہر سے وابستہ ہیں کہ جو دارالحکومت کا شہر ہے اور ہر دفتر سرکاری بکھرے ہوئے ہیں۔ ایک سیکشن افسر گریڈ 17 کا افسر، وہ بھی اگر کسی سینکشن کو جاری کرتا ہے، کچھ رقم کی منظوری کو جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ از پلیزڈ، صدر خوش ہے اس بات پر کہ تمہارے لیے یہ پیسہ وہ جاری کر رہا ہے۔ 10 روپے کی سینکشن بھی صدر کی طرف سے جاری ہوتی ہے۔ تو یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ سربراہ مملکت کرتا ہے۔ اگر کوئی حکمران کا حکم نہ چل سکے یا وہ یہ نہ کہے کہ یہ میرا حکم ہے، میں تو دباؤ کے تحت یہ فرمان جاری کر رہا ہوں، کہا جائے گا اس کی تو رٹ ہی نہیں ہے، اس کا اختیار ہی نہیں ہے، کوئی اس کا کہنا ہی نہیں مانتا۔ ساری لڑائی یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں میرا حکم چلے، اور جس کو اور سلطنت کا شوق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا حکم چلے۔ آپ کے ہاں اگر ادارے لڑتے ہیں، افراد لڑتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ کوئی اصولوں کی لڑائی ہے، معاملہ سارا اتنا ہے کہ میں کی بحث ہو رہی ہے، میرا حکم چلے یا تمہارا حکم چلے۔ جی وہ ادھر کہہ رہے ہیں میرا چلے، یہ کہتے ہیں میرا چلے۔ چنانچہ یہاں میں سے ترقی کر کے ہم ہو جاتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور پھر ہم اور ترقی کر جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے ماں بدولت۔ بادشاہی لفظ استعمال کیا کرتے تھے، یہاں میں نہ ہو تو بادشاہت نہیں رہتی، حکومت نہیں رہتی اگر میں نہ ہو، اور وہاں میں آئے تو نبوت نہیں رہتی۔ واضح سا فرق ہے کہ جہاں میں ہو وہ تاریخ ہے، اور جہاں اللہ اللہ ہو وہ دین ہے، تاریخ نہیں۔ اور جہاں دین میں آ جائے وہ دین کا حصہ نہیں، جہاں تاریخ میں اللہ آ جائے سمجھ لیجیے یہ تاریخ نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں ہو سکتا ہے کبھی اللہ اللہ بھی آ جائے، لیکن وہ اس وقت آئے گا کہ جب حکمران کسی موقع پہ مجبور ہوگا کہ میں کہنے سے اس کا گزارا نہیں ہوتا، تو پھر وہ اللہ کی پناہ لیتا ہے۔ کبھی سیاستدان مذہب کو دیانتداری سے استعمال نہیں کرے گا، یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے، عقلی فیصلہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ صاحب تخت و تاج سیاست بھی کرے اور دین کی بہتری بھی چاہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ منطقی وجہ اس کی دیکھیے، دین کیا کہتا ہے؟ دین کا نام ہے اسلام۔ اسلام قبول کرنا، سر جھکا دینا۔ اسلام کا مطلب ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔
اس کی اطاعت کرو. اطاعت الہی یہ اسلام کا تقاضا. حکومت کہہ رہی ہے کہ خبردار کسی اور کا کہنا نہ مانو، جو ہم کہتے ہیں وہ مانو. وہ بھی کہتا ہے میری اطاعت کرو حاکم، اور اللہ بھی کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو. اب دونوں اگر اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ بیک وقت دونوں کی اطاعت ہو سکے. دونوں کی اطاعت صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ حاکم صرف وہ کہے جو اللہ کہتا ہے. صرف وہاں تو اطاعت ممکن ہے دونوں کی، جہاں صورت یہ ہو کہ حاکم اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور اللہ اپنی منشا کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، تو دونوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ ممکن ہی نہیں کہ بیک وقت دو افراد کے احکام چلیں. الگ الگ شعبے اگر تقسیم ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہو جائے کہ بھائی میڈیکل کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر کا حکم چلے گا، قانون کا معاملہ ہے تو وکیل کا حکم چلے گا، اس سے جا کے پوچھیں گے. لیکن اگر کوئی ایک ہی مسئلہ ہو، اس پر دو آدمیوں کے احکامات ایک ہی وقت میں نہیں چل سکتے. اگر دونوں افراد اپنے اپنے طور پر حکم دینے میں آزاد ہیں تو ایک کچھ حکم دے رہا ہے، دوسرا کچھ حکم دے رہا ہے. دو آدمیوں کی اطاعت ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. اب وہ جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں ان کے ایک لفظ رائے جیسے ساورینٹی، اقتدار اعلیٰ، تو کہا جاتا ہے اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم ہے. یعنی کسی جگہ پر دو مقتدر اعلیٰ نہیں ہو سکتے. مقتدر ملک میں ایک ہی ہوگا، اقتدار ایک ہی کا ہوگا. جس کا حکم چلتا ہوگا اس کا اقتدار ہے. وہ جو کچھ بھی ہو، وہ اسلحہ لے کے حکم چلا رہا ہو، وہ کرسی انصاف پہ بیٹھ کے حکم چلا رہا ہو، وہ لوگوں کے ووٹ کے بلبوتے پہ حکم چلا رہا ہو، جس کی بنیاد پر بھی دل چاہے حکم چلائے. اگر حکم چلتا ہے تو ایک کا چلے گا، دو کا نہیں چل سکتا. اقتدار اعلیٰ نہ تقسیم ہوتا ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب کچھ اقتدار اعلیٰ ان کے پاس، کچھ اقتدار اعلیٰ ان کے پاس. اقتدار اعلیٰ صرف ایک کے پاس ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے. تو اب اسلام بھی اقتدار اعلیٰ کا تقاضا کر رہا ہے. دین بھی چاہ رہا ہے مکمل میری سنو، بادشاہ بھی کہہ رہا ہے مکمل میری سنو. تو اب بتائیے دونوں مقتدر ایک وقت میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ اگر دین اور سیاست اس صورت میں تو جمع ہو سکتے ہیں کہ مسند اقتدار پر بیٹھنے والا خدا کے منشا کے ذرہ برابر خلاف بات نہ کرے. دوسرے لفظوں میں اگر مسند اقتدار پہ معصوم ہوگا تب تو وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر بھی دین کو نافذ کر سکتا ہے. لیکن جب مسند اقتدار پہ غیر معصوم بیٹھے گا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے اقتدار، اگر اپنے اقتدار کو چھوڑ دے تو پھر وہ سیاستدان کیسا؟ وہ اللہ کے اقتدار کے لیے تو کام نہیں کر رہا. اپنے اقتدار کی خاطر وہ اللہ کا نام لے لے کے اپنے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. چنانچہ اگر اللہ کا نام لے گا تو صرف اس لیے کہ اپنے اقتدار کو مستحکم کر سکے. اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ دین سے کبھی مخلص نہیں ہوگا جو غیر معصوم مسند اقتدار پہ بیٹھے گا. یہ صرف معصوم ہے جو مسند اقتدار پر بیٹھ کر بھی خدا کی بات کر سکتا ہے. تو اچھا بزرگان محترم، ایک فرق تو یہ ہوا کہ وہاں جو کچھ کہا جاتا ہے دین میں وہ اللہ کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا جاتا، کچھ نہیں کیا جاتا. اور سیاست کے میدان میں، تاریخ کے میدان میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے بادشاہ کہتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا فرمان ہے. جب تک ہم نہ ہو بادشاہت نہیں رہتی. یہ ایک پہچان تھی. دوسری ایک اور موٹی سی پہچان بتا دوں. دیکھیے اللہ کے رسول کو نے ایک اعلان کیا، ارشاد فرمایا کہ خدا ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا پہلا نعرہ یہی تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ. یہی تھا نا اسلام کا بنیادی پیغام. اب لوگوں نے کہا کہ جی اور جو دل چاہے کہو، یہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، بلکہ چلو الا اللہ بھی کہہ دو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لا الہ کہنا چھوڑ دو. جھگڑا یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانا جائے کہ نہ مانا جائے. جھگڑا یہ تھا کہ یہ اللہ کے ماننے سے پہلے جو ٹکڑا ہے کہ کوئی اور اللہ معبود نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے تھے کہ بسم اللہ 360 رکھے ہوئے ہیں، ایک اور آپ اپنا بھی جا کے بت رکھ دیجئے، ہماری اتنی دکانوں میں ایک دکان اور کھل جائے گی. لیکن یہ کیا کہ ان سب کو ختم کرو، بس اس کو مانو. ہمیشہ یہ تعلق کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، تعلق کا جوڑنا سچائی سے وہ آسان ہوتا ہے.
سچ کا اقرار آسان ہوتا ہے، لیکن سچ کے مقابلے میں جھوٹ کا انکار بہت مشکل ہوتا ہے۔ کل بھی لا الہ الا اللہ میں الا اللہ کہنا آسان تھا، لا الہ کہنا بڑا مشکل تھا۔ آج بھی تولا آسان ہے، حب علی آسان ہے، نعرہ حب علی آسان ہے، لیکن بغض علی رکھنے والوں سے عداوت رکھنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ بس آمین محترم، تو اب ایک اور بڑی پہچان کہ وہ جو رسول نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بتائیے زندگی کے کسی دور میں اللہ کے حبیب نے اپنے اس جملے میں کوئی ترمیم کی ہو کہ جب اس کا یہ جز نکال دیتے ہیں، اس کی جگہ یہ شامل کر دیتے ہیں، اس میں یہ تبدیلی کر دی جائے، یہ ترمیم کر دی جائے؟ کبھی جو کچھ کہا تھا کہا ہو، وہ کل تک جو کہہ رہا تھا کل تک وہ سچ تھا، اب لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں یہ تمام خداؤں کو مان لینا سچ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس حبیب خدا کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا حضرت ابو طالب کے پاس سے بہت سے لوگ آئے کہ اپنے رسول سے اپنے بھتیجے سے کہو کہ اور تو سب ٹھیک ہے، بس یہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ کہنا چھوڑ دے، ہمارے بتوں کی توہین نہ کرے۔ تو اس کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، پھر بھی جو کہہ چکا ہوں اس سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ بس جہاں سچائی جو ایک نے کہہ دی وہ قیامت تک وہی سچائی رہے، ہاں کہہ دے تو قیامت تک وہ ہاں قائم رہے، اور اگر کوئی نہیں کہہ دے تو قیامت تک وہ نہیں کو ہاں میں بدلا نہ جا سکے۔ جہاں سچائی دائمی ہو، جہاں سچ تبدیل نہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے۔ اور سیاست، کل کچھ سچ تھا آج کچھ اور سچ ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے سیاستدان انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ سیاست کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اس میں کوئی مستقل سچ نہیں۔ کل ایک بات درست تھی، آج دوسری بات درست ہے۔ کل جن باتوں پر کسی کو ہم وطن دشمن کہتے تھے، آج وہی بات ہو سکتا ہے وطن دوستی کی علامت ہو جائے۔ کل جن باتوں کو ہم ناجائز کہتے تھے، آج ان باتوں کو جائز سمجھا جانے لگا۔ بس جہاں سچائیاں روز بدلتی رہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ اور کچھ ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ میں مستقل سچائیاں نہیں ہوتی۔ ایک حکمران کے نزدیک وہ قوم کی بہتری کے لیے بہت سے کام اس نے سوچے ہیں، یہ سڑک بن جائے، وہ پل بن جائے، یہ راستہ بن جائے۔ جیسے ہی وہ حکمران گیا، دوسرا حکمران مسند اقتدار پہ بیٹھا، اس نے کہا کہ یہ سب پیسے ضائع کرنے والی بات تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں فلاں کام، اتنے کالج بن جائیں، اتنے اسکول بن جائیں۔ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا ان کالجوں اسکولوں کا کیا فائدہ، اگر لوگ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو کہاں پڑھاؤ گے ان کو لے جا کو، اس کے مقابلے میں اسپتال بن جائیں۔ اس نوعیت کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حکمران جو کچھ کر کے جاتا ہے، اس کے تمام ادھورے کام اس کے جاتی ادھورے ہی رہتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے، نئے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی کل جو تھا وہ غلط ہے، آج جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جیسے ہی ہم جائیں گے تو جو دوسرے ہم آئیں گے وہ کہیں گے وہ سب غلط تھا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اور یہاں کبھی یہ ہوا کہ اچھا آدم نے تو جو کچھ کہا تھا اس میں کچھ کمزوریاں تھیں، میں نوح اس میں اصلاح کر رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں۔ ابراہیم کہیں کہ نہیں، نوح نے جو کچھ کہا تھا اس میں یہ غلطیاں تھیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ موسیٰ نے جو کہا تھا اس کو آ کے عیسیٰ اس کی تردید کریں۔ 1,24,000 آئے لیکن کسی نے دوسرے کی تردید نہیں کی، صرف تصدیق کی ہے۔ جہاں سچائی آدم سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک ایک رہے وہ دین، جہاں روز سچائی بدلتی رہے وہ دین نہیں ہے، وہ سیاست ہے، وہ تاریخ ہے۔ بزرگان محترم، اب پہچاننے کے لیے کسی لمبی چوڑی تاریخی بحث کی ضرورت نہیں ہے، صرف آج صورتحال دیکھ لیجئے
کل آپ کے یہاں ایک جماعت تھی، ہر دکان کے اوپر، ہر بڑے اسٹور کے اوپر ایک ڈبہ رکھا ہوتا تھا جس کے اندر ہوتا تھا کہ مجاہدین کی امداد کی جائے. آپ بھی اس کے اندر پیسے دے کر یہ سمجھتے تھے کہ آخرت سنوار رہے ہیں، اللہ کے سپاہیوں کی مدد کر رہے ہیں. اچانک سیاست کے تقاضے بدلے، تاریخ نے کروٹ پلٹی اور اب وہی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں مجاہدین جو کل کے دین کے خادم تھے آج کے دہشت گرد ہیں. ہم نے ان کو دہشت گرد نہیں کہا، ہم نے اگر دہشت گرد کہا ہے تو آج نہیں کہا. ہم اس دن بھی دہشت گرد کہہ رہے تھے جب ان کو مجاہد کہہ کے پیش کیا جا رہا تھا، لیکن مزہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے مجاہد کہا تھا انہوں نے دہشت گرد کہنا شروع کر دیا. وہ حکومتیں جو ان کو وجود دیتی رہیں، جو ان کی ترقی اور ترویج کے لیے کوششیں کرتی رہیں، جو ان کو وسائل فراہم کرتی رہیں، آج وہی حکومتیں ان کو دہشت گرد قرار دے رہی ہیں. حکومت نہیں، حکومت کا وہ ادارہ جو کل پہلے بنانے کا ضامن تھا وہی بعد میں مٹانے کا ضامن ہوا. حالانکہ حضرت سے آپ حضرات واقف ہیں کہ جو حکومت کا باوردی محکمہ جس نے ان مجاہدین کو جنم دیا تھا کہ لڑنا تو ہمارا کام ہے لیکن ہمارے لڑنے کے اوپر خرچ زیادہ آتا ہے، تو کیوں نہ یہ مفت کے جان دینے والے یہ حاصل کر لیے جائیں. بعد میں اسی ادارے نے سب سے زیادہ مخالفت کی. پچھلا دور حکومت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جب اسی ادارے کی حکومت ملک کے اندر قائم تھی انہوں نے ان مجاہدین کو خاتمے کی کوشش کرتے رہے، ان کو دہشت گرد قرار دیتے رہے. آج وہ بیچارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، آج مجرم کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کل تمہارا دین سے کوئی تعلق تھا نہ آج تمہارا دین سے کوئی تعلق. بس سامعین محترم، آج کے مسلمان کا مسئلہ وہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہا کا اختلاف مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جس دین کو اپنایا ہے اب آج تم پر شاہوں کا تسلط نہیں ہے، آج تم پر خلیفاؤں کا اقتدار نہیں ہے، آج تم پر مسند تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذلت کا اثر نہیں ہے. آج تم آزاد ہو تو آج تو کم از کم دیکھو کہ جس کی اطاعت کر رہے ہو وہ حکم خدا دینے والا ہے یا اپنا حکم دینے والا ہے. آج اگر تم تاریخ کے ہاتھ میں کھلونا بن رہے ہو، تاریخ دانوں ان شخصیوں کے کہ جو تاریخ کا موضوع ہے ان کا کھلونا بن رہے ہو تو نہ تمہاری دنیا سنور رہی ہے نہ عاقبت سنور رہی ہے. تمہارے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ دین کے رہنماؤں کے پیچھے جاؤ، ان کی تلاش کرو کہ جن کو رسول نے تمہاری ہدایت کے لیے چھوڑا ہے. اس تاریخ کو ضرور دیکھو لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ہدایت کی نگاہ سے نہ دیکھو. دیکھو اگر پہچان نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. میں نے عرض کیا نا کہ ایک ٹرین سے دونوں آ رہے ہوں تو وہاں پر اگر پہچان نہیں ہے تو کیا ہوا کہ دین کو تاریخ سمجھ لیا، تاریخ کو دین سمجھ لیا. اچھا بھی سمجھنے کی پہچان کیا ہوگی، اس غلط سمجھنے کی پہچان کیا ہوگی. پہلے ایک بنیادی بات یہ دیکھ لیجئے کہ جو غلط سمجھا جائے گا تو اگر کسی نے ایک کو نہیں پہچانا، یعنی اگر وہ دین کو نہیں پہچانا تو پھر وہ تاریخ کو بھی نہیں پہچانے گا. جو ایک کی پہچان نہیں رکھتا وہ دونوں کی پہچان نہیں رکھتا، اور جو ایک کی پہچان رکھتا ہے وہ دونوں کی پہچان رکھتا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ دھوکہ کھاؤ گے تو مکمل دھوکہ کھاؤ گے، اور اگر سمجھ میں بات آ گئی تو مکمل سمجھ جاؤ گے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اب اگر بات میں یہ ہو کہ جب دونوں چیزیں سامنے آئے تو اب دو رویے اس کے ساتھ سامنے آ گئے. وہ رویے کیا تھے؟ کسی نے کہا یہ حضور نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا جناب دین ہے سر آنکھوں پر. کسی نے کہا کہ یہ بات قرآن مجید میں آئی ہے، ہم نے کہا رسول نے قرآن کو ہدایت کے لیے چھوڑا ہے اس لیے جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے ہماری سر آنکھوں پر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. یہ اہل بیت نے فرمایا ہے، بالکل اللہ نے قرآن کے اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ ان کو چھوڑا تھا، جو کچھ فرمایا وہ دین ہے. یہ فلاں محترم صحابی نے بیان کیا جناب سر آنکھوں پر، بڑے محترم ہے صحابی. یہ سب کو یہ قول دانش مندی کا قول ہو سکتا ہے، فلسفیانہ قول ہو سکتا ہے، حکمت کی بات ہو سکتی ہے، دانائی کی بات ہو سکتی ہے، دین کی بات نہیں ہو سکتی. کسی نے کہا کہ یہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول نے تعلیم کی ہے، ہم نے کہا بسم اللہ ہمارے واسطے واجب، ادا کرنا ضروری. کسی نے کہا یہ نماز
اتنا مقدس فریضہ، اتنا اچھا کام فلاں صحابی نے تجویز کیا ہے، فلاں بادشاہ نے تجویز کیا ہے، ہم کہیں گے ہوگا اچھا کام، لیکن دین سمجھ کے کیا تو پھر اچھا نہیں رہے گا۔ درست ہے نا؟ یہ صرف پہچاننے کی غلطی تھی۔ اب کیونکہ پہچان کی غلطی ہوئی تو ان چیزوں کو دین بنا لیا کہ جو حکمرانوں کی طرف سے آئی تھی، اور پھر اس پہچاننے کی غلطی کا دوسرا نتیجہ کیا ہوا؟ نبی نے کچھ کہا تو ان کا کبھی رسول ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے۔ اب جب بشر ہوتا ہے، جب رسول ہوتا ہے تب تو اس کی مان لو، جب بشر ہوتا ہے تو اس کی بات نہ مانو۔ جس نے رسالت کو رسالت اور بشریت میں تقسیم کیا، اس نے تاریخ اور دین میں امتیاز نہیں پیدا کیا، اس نے دین کو تاریخ سمجھ لیا ہے۔ اب رسول کچھ کہیں تو اس کے متعلق تو یہ سوچا جائے کہ اس پہ عمل کیا جائے کہ نہ کیا جائے، ہو سکتا ہے اللہ کی منشا کچھ اور ہو، رسول نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہو، اور اگر کوئی بعد رسول کی شخصیت کچھ کہے اس کو میں دین سمجھ کے اپنا لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے امتیاز نہیں تھا۔ تو کل امتیاز نہیں تھا، کل دھوکہ کھا جاتے تھے، اس لیے کہ ہزاروں طرح کے دباؤ تھے۔ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، رزق کی مار، جسمانی مار، قید و بند کے خطرات، آل اولاد کی مستقبل، یہ تمام وہ خطرات ہیں، وہ اندیشے ہیں جو انسان کو بہت سے موقعوں پر یہ امتیاز کرنے سے اس کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں کہ وہ فرق کر سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ باطل کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ لیکن آج کے عہد میں جب آزادی کی سانس لے رہے ہو تو اتنی سی بات طے کر لو، دیکھو یا تو یہ کہہ دو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کے کہے ہوئے، فرمائے ہوئے یا چھوڑے ہوئے کے علاوہ بھی کچھ دین ہے۔ اگر صرف اس کا کہا ہوا چھوڑا ہوا دین ہے تو اس کے علاوہ پھر اب کسی کی بات نہ سنو۔ احترام ہر ایک کا، محترم شخصیتیں جہاں جہاں گزری ہیں، جو اچھے بادشاہ گزرے ہیں ان کی اچھائی کی تعریف کی جائے گی، جنہوں نے قوم اور مملکت کو فائدہ پہنچایا ہے ان کی ہم تعریف کریں گے، جنہوں نے مملکت اسلام کو وسعت دی ہے اگر اس وسعت سے ملت اسلامیہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو ہم اس وسعت پہ بھی اس کی تعریف کریں گے، تمام اچھے کاموں کی مدح کریں گے، لیکن یہ فرد کی اچھائی ہے، دین نہیں ہے، یہ ہماری ہدایت کا سامان نہیں ہے، ہمارا رہنما نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھ لو تو سارے جھگڑے سارے فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ آج یہ جو خون بہایا جا رہا ہے، جو مظلوموں کی جان لی جا رہی ہے، اگر اس کا فرمان خدا اور رسول نے دیا ہے تو پھر تو دین کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی غیر ملک کے پیٹرو ڈالر کی بنیاد پہ کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ چاہے مر جاؤ یا مار لو، دونوں صورتوں میں کم از کم جنت کے حقدار تم نہیں ہو سکتے۔ جناب والا، یہ مسئلہ تو یوں کہیے کہ فرزند رسول نے قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے حل کر دیا۔ یہ بعض باتیں بالکل سامنے کی ہوتی ہیں، ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند اقتدار پہ جو آدمی بیٹھتا رہا، جو بھی شخصیتیں بیٹھی، لوگوں نے ان کو دین کا نمائندہ بھی سمجھا، تاثر بھی انہوں نے یہی دیا کہ ہم چونکہ رسول کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، خلیفۃ الرسول ہے، اس لیے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ دین ہے۔ چنانچہ ایک حکمران تھا، وہ جو کچھ کہتا رہے اس کو دین سمجھا جاتا رہا، وہ حکمران چلا گیا۔ ہر چند کے نئے حکمران نے پچھلے تمام حکمران کے تمام قاعدے قانون کو بدل دیا، اس کے باوجود اب چونکہ پہچان نہیں تھی، حالانکہ یہ تبدیلی بتا رہی تھی کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین میں ایک نبی دوسرے نبی کو غلط نہیں کرتا، لیکن اگر ایک حکمران کسی کو جرنیل مقرر کرے اور دوسرا حکمران یہ سمجھے کہ جرنیل واجب القتل ہے، اس کے اوپر تو حد شرعی جاری ہونی چاہیے۔ جب خود مسند اقتدار پہ بیٹھے تو اسے فوری طور پر اس عہدے سے معزول کر دے، تو اس کا یہ معزول کرنا پہلے کے عمل کو غلط کرنا ہوا نا۔ لیکن اس عمل کو دین سمجھا گیا، اس عمل کو دین سمجھا گیا۔ دیکھیے حضرت عمر آخری ایام تھے جب آپ کو ضرب لگی پیٹ میں، اس کے تحت آپ کے اوپر اب یہ یقین ہو گیا کہ آپ کا زندگی کا امکان نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اپنے جانشین مقرر کر دیجیے۔
تو تاریخ میں یہ متفقہ تاریخ ہے، اس میں جملہ موجود ہے کہ اگر میں چاہوں تو جس طرح رسول اللہ بغیر فیصلہ کیے ہوئے چلے گئے تھے میں بھی کوئی جانشین مقرر نہ کروں، اور اگر چاہوں تو حضرت ابوبکر نے جس طرح سے مجھے جانشین مقرر کیا تھا اس طرح اپنا کوئی جانشین مقرر کر دوں، لیکن نہ میں سنت رسول پہ عمل کروں گا نہ سنت حضرت ابوبکر پہ عمل کروں گا، بلکہ اس کے مقابلے میں میرے نزدیک 6 آدمیوں کی یہ کمیٹی ہے، یہ کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اب ذرا بتائیے، حضرت عمر کی اس قول کو ہی کم از کم مسلمان دیکھ لے، یہ مسلمہ قول ہے، یہ کوئی یعنی ہماری ایجاد یا دریافت یا کوئی میری تحقیق نہیں ہے، تمام تاریخی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ میں اگر چاہوں تو طرز عمل رسول پہ عمل کرتے ہوئے کسی کو جانشین مقرر نہ کروں، اور چاہوں تو حضرت ابوبکر کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے کسی کو مقرر کر دوں، لیکن میں دونوں کام نہیں کروں گا۔ یہ دونوں کام نہ کرنا اگر رسول کا طرز عمل سنت رسول ہے تو دین ہے، اس سے انکار ہو نہیں سکتا، دین سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اگر کیا تھا جانشین چھوڑ دیا تھا، مقرر نہیں کیا تھا، میں چاہوں تو میں بھی نہ مقرر کروں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اس معاملے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کام کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دین کا مسئلہ ہوتا تو اطاعت رسول واجب ہوتی، ان کے نزدیک یہ دین کا مسئلہ نہیں تھا کہ رسول نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، یہ ان کا قول ہے۔ اور پھر اگر حضرت ابوبکر نے مقرر کیا بھی تھا تو میں اس پر بھی عمل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نزدیک حکمران کا مقرر کرنا دین کا مسئلہ تھا ہی نہیں، ورنہ رسول کر کے جاتے۔ اور حضرت ابوبکر کے طرز عمل پہ عمل نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت شیخ اگر عمل کے قابل نہیں تو سنت شیخین کیسے عمل کے قابل ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس معاملے پر دونوں اطاعتوں سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ بھائیو تو کم سے کم حضرت عمر کے اس فتوے کو ہی سامنے رکھو کہ جس مسئلے کو حضرت عمر دین کا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، اس کی بنیاد پر کسی کو کافر یا مومن کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی یہ نہیں مانتے، ارے بھائی ہم کیا نہیں مانتے؟ جب یہ سیاسی مسئلہ ہے تو آپ پیپلز پارٹی میں جائیے، مسلم لیگ میں جائیے، کسی جماعت کو اختیار کیجئے، یہ آپ کے مومن اور کافر ہونے کی پہچان تو نہیں ہے، یہ تو خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ بہرطور مسلمانوں نے بعد رسول ہر حکمران کو اپنے زمانے کا دین کا بھی ذمہ دار سمجھا، جو کچھ وہ زبان سے کہے اس کو فتویٰ سمجھا، اس کو شریعت سمجھا، اور یہ سلسلہ چلتا گیا، حتیٰ کہ چلتے چلتے یزید کا دور آیا، یزید نے بھی فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ میری بیعت کی جائے، میرے سامنے سر جھکایا جائے۔ حکمران کا یہ تقاضا تھا، جو شریعت کے نمائندہ حضرات تھے اس عہد میں، انہوں نے کہا جناب بالکل امیر المومنین ہیں، فرما رہے ہیں اطاعت کی جائے تو اطاعت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک وہ جس کو دین کی نمائندگی رسول نے سپرد کی تھی، اس نے اٹھ کے کہا کہ اچھا تیرا فتویٰ تو یہ ہے، اور جتنی دنیا اسلام ہے تیرے اس فتوے کو تسلیم کرتی ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ حکمران کو دین کے معاملے میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، تیرا حکم فتوے کی حیثیت نہیں رکھتا، میں تیرے حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیعت کرو، ساری ملت اسلامیہ تسلیم کر رہی ہے، تنہا حسین انکار کر رہا ہے۔ جی حسین انکار پہ قائم رہے، واقعہ کربلا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ حسین نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بعد رسول جتنے لوگ تخت پہ بیٹھے وہ اپنے وقت کے حاکم بھی ہیں اور حاکم شرع بھی ہیں۔
جتنے لوگ مستمر اقتدار پہ پہنچے بیٹھے وہ اپنے اپنے دور کے حکمران بھی ہیں اور فتویٰ دینے والے بھی ہیں، لیکن حسین علیہ السلام نے یزید سے کہا حکمران تو ہوگا لیکن فتویٰ دینے کا تجھے حق حاصل نہیں، دین کے احکامات جاری کرنے کا حق تجھے حاصل نہیں، اپنی اطاعت کروانے کا بحیثیت نمائندہ خدا کے تجھے حق حاصل نہیں۔ یہی کہا تھا نا حسین نے، انکار بیعت کا یہی مطلب تھا۔ حسین نے انکار کیا اس کے حاکم شرع ہونے سے، اس کے دین کے معاملے میں مداخلت کے اختیار سے حسین نے انکار کیا۔ بس بزرگان محترم، بعد رسول حسین تک، کربلا تک 50 سال کا عرصہ، بعد حسین آج تک 1350 سال کا عرصہ۔ ان 50 سال میں جتنے لوگ تخت پہ بیٹھے حکمران بھی تھے اور شریعت کے فیصلے بھی وہی کرتے تھے۔ جس دن سے کربلا ہوا ہے اس سے لے کے آج تک 1350 سال گزر گئے۔ تخت پر بیٹھنے والا رحمت اللہ علیہ بھی کہلوایا، بعض رضی اللہ بھی کہلوائے، لیکن کسی ایک کو بھی فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہوا۔ کربلا تک ہر صاحب تخت و تاج اپنے زمانے کا مفتی، اپنے زمانے کا مجتہد، اپنے زمانے کا حاکم شرع، اور کربلا کے بعد آج تک کسی ایک حکمران کو مسلمانوں نے بڑی بڑی عزتیں دی، بہت سے لوگ رحمت اللہ علیہ بھی کہلائے، لیکن کسی رحمت اللہ علیہ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ فتوے خرید لے اور بات ہے، علم کو اپنی ملازمت دے کر اپنا خادم بنا لے اور بات ہے، لیکن حسین نے اس طرح سے دین کو حکمران سے چھین کر عالموں کے سپرد کیا کہ اب علم سے اگر دین سے رشتہ جوڑنا ہے تو چاہے جھوٹے بنو چاہے سچے بنو، جب تک علم کا لبادہ نہیں اوڑھو گے دین سے تمہارا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ اب دین کا حکمران خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، خلیفہ چہارم، کوئی دین کا حکمران اب نہیں ہے۔ اب خلافتیں اپنی جگہ پر اور دین کی سربراہی کس کے پاس؟ اس وقت کے امام، اس وقت کے حکمران۔ لیکن اس کے بعد اب امام ہے تو امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، ان کی امامت مانی جائے گی، وقت کے حکمران کی امامت نہیں مانی جائے گی۔ یہ حسین کی وہ کامیابی ہے کہ قیامت تک کے لیے انہوں نے تاریخ کو دین سے الگ کر دیا۔ جس نے سمجھ لیا اسے اس دین کی معرفت حاصل ہو گئی جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور جس نے اس فرق کو محسوس نہیں کیا وہ زندگی بھر بھٹکتا رہے گا، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ کیا کہنے دین کی اس سربلندی کے جس کا چراغ حسین نے روشن کیا تھا۔ بس 2 جملوں کا تذکرہ۔ دل تو چاہتا تھا کہ باب مصائب میں ذکر حسین کو جاری رکھوں، لیکن حسین نے یہ کارنامہ، یہ جو صاحبان اقتدار سے دین کو چھینا ہے اور اسے اہل علم کے سپرد کیا ہے، یہ کارنامہ یوں سر انجام نہیں دیا کہ میدان جہاد میں حسین نے اس موضوع پہ جہاد کیا ہو۔ حسین کا کام وہ خام مال فراہم کرنا تھا جس سے فتح کی تشکیل ہوگی۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ حسین کا کام تھا یہ بتانا کہ تم سمجھتے ہو کہ اقتدار سب کچھ ہوتا ہے، اختیار سب کچھ ہوتا ہے، تاریخ سب کچھ ہوتی ہے، نہیں۔ وہ دین جو مظلومیت کی زندگی گزارتا ہے اصل قوت اس کے پاس ہے۔ اس قوت کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں حسین نے کیا کہ یزید اپنی ساری قوتوں کے سامنے آیا، مقابلے میں صرف مظلومیت تھی۔ ایک طرف وہ سارے وسائل تھے جو کسی کو مٹانے کے لیے کافی ہیں، اور ایک طرف وہ سارے عناصر جمع تھے جو مٹنے کے لیے کافی ہیں۔ حسین کے پاس کون سی چیز تھی بچانے والی؟ سب مٹانے والا سامان تھا۔ نہ کثرت ہے، نہ دوست احباب ہیں، نہ اقتدار ہے، نہ غذا ہے، نہ سامان رسد ہے، اور پھر دشمن کے قوتوں نے یہ بھی کیا ہے کہ اہل و عیال کو گرفتار کر کے بازاروں میں تزییق و تشہیر بھی ہو رہی ہے۔ مٹنے کا کون سی صورت ہے جو حسین کے پاس نہیں ہے، اور مٹانے کا کون سا سامان ہے جو یزید کے پاس نہیں ہے؟ لیکن حسین یہی تو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو
یہ مٹ جانا جو ہے نا، یہ مظلومیت، یہ تباہی کی علامت نہیں ہے. یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے، ان مسلمانوں کے لیے جو مظلومیت کے دور سے گزر رہے ہیں. کبھی مظلومیت کو اپنا نقصان نہ سمجھنا. یہ وہ آب حیات ہے جو مٹتی ہوئی زندگی کو دوام عطا کرتا ہے. جملے کی وضاحت کے لیے پوری گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن بس اتنا عرض کر دوں کہ آج حسین باقی ہے تو اپنی طاقت کی، اس اسلحے کی طاقت کی بنیاد پہ نہیں، فوج کی طاقت کی بنیاد پہ نہیں، اقتدار کی طاقت کی بنیاد پہ نہیں. حسین اگر باقی ہے تو مظلومیت کی بنیاد پر. پہلی مرتبہ حسین نے سبق سکھایا کہ تم سمجھتے ہو کچھ ہوگا تب کامیاب ہوگے، کچھ مل جائے تب کامیاب ہوگے. دیکھو کامیابی کا ایک نیا انداز دکھاتا ہوں کہ سب کچھ چلا جائے تب کامیاب ہوگا. ہونا کامیابی نہیں، نہ ہونا کامیابی. یہ حسین کا سبق تھا. اس نہ ہونے کی صورت میں ہونے والی کامیابی. حسین نے تو صرف یہ بتایا تھا کہ یہ کامیابی ہوتی کیسے ہے. یوں سمجھیے کہ کچھ سائنسدانوں نے اس مٹی کے حقیر ذرے کو اٹھایا اور اس کو جو غور سے دیکھا تو ان کو اس کے اندر بہت سی طاقتیں نظر آئیں. انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ ایٹم اپنے اندر بہت سی طاقت سمیٹے ہوئے. یہ ان کی دریافت صرف علم کی دنیا کی ایک دریافت رہتی، لیکن کوئی